آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو صرف ایک شخص کے جرائم کے بارے میں نہیں بلکہ اس پورے نظام کے بارے میں ہے جو اسے بچاتا رہا۔ یہ کہانی ہے جیفری ایپسٹین کی، ایک ارب پتی جس کی چمک دمک کے پیچھے ایک بہت ہی بھیانک سچ چھپا تھا۔ سوال یہ نہیں کہ اس نے کیا کیا، یہ تو آپ تقریباً سب جانتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ اتنے سالوں تک یہ سب کچھ کرتا کیسے رہا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ آج ہم جولی کے براؤن کی کتاب پرورژن آف جسٹس کی مدد سے انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سوال بہت اہم ہے، بہت ہی اہم، کیونکہ یہ کہانی صرف ایپسٹین پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہے دولت اور طاقت کے گٹھ جوڑ کی، انصاف کے دوہرے معیار کی، اور سب سے بڑھ کر اس تحقیقاتی صحافت کی جس نے آپ کہہ لیں ایک دفن ہو چکی فائل کو دوبارہ کھول کر پورے امریکی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا جائزہ ہے کہ جب نظام ناکام ہو جاتا ہے تو سچ کو سامنے لانے کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ایپسٹین کی شخصیت کو سمجھنا بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف وہ ایک پر اسرار، بہت ذہین اور بے انتہا امیر فنانسر تھا، جس کے دوستوں میں صدور، شہزادے اور یہاں تک کہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان شامل تھے۔ جی بالکل، اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا جو دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتا ہے، ایک مسیحا کے طور پر۔ اور دوسری طرف بالکل، اس نے ایک نقاب اوڑھ رکھا تھا، لیکن اس نقاب کے پیچھے ایک شکاری چھپا تھا جو کمزور اور کم عمر لڑکیوں کو اپنا نشانہ بناتا تھا۔ دیکھیے، جب 2005 میں پہلی بار اس کے خلاف فلوریڈا میں تحقیقات شروع ہوئیں تو 30 سے زیادہ لڑکیوں نے اس کے خلاف بیانات دیے۔ 30 سے زیادہ؟ جی، ثبوت بالکل واضح تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ کیس کو دبا دیا گیا اور ایپسٹین پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر ابھرا۔ یہ کیس تقریباً ایک دہائی تک سرد خانے میں پڑا رہا۔ اور یہیں سے کہانی میں جولی کے براؤن داخل ہوتی ہیں، میامی ہیرالڈ کی ایک رپورٹر۔ مجھے یہ بات بہت حیران کرتی ہے کہ ایک ایسا کیس جسے پولیس اور پروسیکیوٹرز نے بند کر دیا تھا، اسے ایک صحافی نے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کے پاس ایسی کیا خاص معلومات تھیں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس نہیں تھیں؟ یہی تو تحقیقاتی صحافت کا کمال ہے۔ براؤن کے پاس کوئی نئی معلومات نہیں تھی، اس کے پاس وہی پرانی فائلیں اور عدالتی دستاویزات تھیں۔ اچھا، وہی پرانی فائلیں؟ جی ہاں، وہی فائلیں، فرق صرف زاویے کا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کیس کو جس طرح سے بند کیا گیا اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ تو غلط ہے۔ اس نے ان فائلوں کو پڑھنا شروع کیا اور اسے وہ تضادات نظر آئے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں سب نے نظر انداز کر دیا تھا۔ پھر اس نے ان متاثرین کو ڈھونڈنا شروع کیا جو اب بڑی ہو چکی تھی اور اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکی تھیں۔ براؤن کی ضد اور ہمت نے، آپ کہہ لیں، ان خواتین کو حوصلہ دیا کہ وہ پہلی بار کھل کر اپنی کہانی سنائیں۔ اور ان متاثرین کی کہانیاں وہی تو اس کتاب کا دل ہیں۔ یہ صرف استحصال کی داستانیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اس بات کی بھی کہانیاں ہیں کہ کس طرح ایک منظم طریقے سے ان لڑکیوں کے خوابوں اور امیدوں کو کچلا گیا۔ ایپسٹین کا طریقہ واردات کیا تھا؟ وہ کیسے ان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا تھا؟ اس کا طریقہ بہت منصوبہ بند اور ظالمانہ تھا۔ وہ ایسی لڑکیوں کو نشانہ بناتا تھا جو مالی طور پر کمزور تھیں، جن کے خاندانی مسائل تھے یا جو کسی بہتر مستقبل کا خواب دیکھ رہی تھیں۔ کتاب میں ایک لڑکی کی کہانی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کیسے ایپسٹین نے اسے یونیورسٹی اسکالرشپ کا جھانسا دیا۔ وہ اپنے خاندان میں کالج جانے والی پہلی لڑکی بننے کا خواب دیکھ رہی تھی اور اسی خواب کا فائدہ اٹھا کر اسے اس جہنم میں دھکیلا گیا۔ یہ صرف جسمانی زیادتی نہیں تھی، یہ ان کے اعتماد، ان کی امیدوں اور ان کے مستقبل کا قتل تھا۔ اور جب ان میں سے کسی نے بولنے کی ہمت کی تو نظام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آئے گئے اور انہیں یہ محسوس کرایا گیا کہ ان کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک غریب گھر سے ہیں اور ان کا مقابلہ ایک ارب پتی شخص سے ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ یہ نفسیاتی اذیت جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ شرمندگی اور خوف کے احساس نے انہیں سالوں تک خاموش رکھا۔ سوچیں، جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ جس شخص نے آپ کو برباد کیا ہے اس کے دوست دنیا کے طاقتور ترین لوگ ہیں، تو انصاف کی امید ویسے ہی دم توڑ جاتی ہے۔ اتنے سنگین الزامات، اتنی اذیت ناک کہانیاں، اس کے بعد تو انصاف ہونا یقینی لگتا ہے نا؟ لیکن یہیں پر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو
جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ 2008 کی وہ بدنام زمانہ پلے ڈیل، اسے سویٹ ہارٹ ڈیل بھی کہا جاتا ہے، یہ کیا تھی اور یہ کیسے ممکن ہوئی؟ چین کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تو وہ اتنے ٹھوس تھے کہ اس پر جنسی اسمگلنگ جیسے سنگین الزامات لگ سکتے تھے۔ جس کی سزا عمر قید ہوتی ہے۔ بالکل، عمر قید۔ لیکن ایپسٹین کی لیگل ٹیم، جس میں امریکہ کے بہترین اور مہنگے ترین وکیل شامل تھے، انہوں نے پروسیکیوٹرز پر بے پناہ دباؤ ڈالا۔ انہوں نے ایک خفیہ معاہدہ کیا جسے نان پروسیکیوشن ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ ایک منٹ، آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ اس پر کبھی بھی مقدمہ نہیں چلائے گی؟ بالکل یہی، وفاقی حکومت نے اس پر مقدمہ چلانے سے انکار کر دیا۔ بدلے میں ایپسٹین نے ریاستی سطح پر 2 کم سنگین الزامات کا اعتراف کیا۔ اور سزا؟ اسے صرف 18 ماہ کی سزا سنائی گئی، جس میں سے اس نے صرف 13 ماہ کاٹے۔ 13 ماہ؟ جی، اور یہ سزا بھی ایسی تھی کہ اسے دن میں 6 دن 12 گھنٹے کے لیے جیل سے باہر اپنے دفتر جانے کی اجازت تھی۔ کیا یہ کیسی سزا ہے؟ یہ جیل کم اور ایک مذاق زیادہ تھا۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ سارا معاہدہ متاثرین سے خفیہ رکھا گیا۔ یہ کیسے قانونی ہو سکتا؟ میں نے سنا ہے کہ امریکہ میں کرائم وکٹمز رائٹس ایکٹ نامی کوئی قانون ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سنا۔ وہ قانون متاثرین کو یہ حق دیتا ہے کہ انہیں کیس کی ہر پیش رفت سے آگاہ رکھا جائے اور کسی بھی پلی ڈیل سے پہلے ان سے مشاورت کی جائے۔ تو پھر اس کیس میں اس قانون کی صریح خلاف ورزی کی گئی۔ متاثرین کو کئی مہینوں بعد میڈیا سے پتہ چلا کہ جس شخص نے ان کی زندگیاں تباہ کی، وہ ایک خفیہ ڈیل کر کے آزاد گھوم رہا ہے۔ یہ تو انصاف کی کھلی تذلیل ہے۔ بالکل۔ اس ڈیل کو حتمی شکل دینے والے شخص الیگزینڈر اکوسٹا، جو اس وقت فلوریڈا کے ٹاپ فیڈرل پروسیکیوٹر تھے، ان کا کیا کردار تھا؟ کتاب ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب بتاتی ہے کہ ایکوسٹا اور ان کے دفتر پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ ایپسٹین کی لیگل ٹیم نے دھمکی دی کہ اگر مقدمہ چلا تو وہ شہر کے تمام طاقتور لوگوں کو گواہوں کے طور پر بلائیں گے، جس سے ایک بہت بڑا اسکینڈل کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا۔ اکوسٹا نے بعد میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ ایپسٹین کا تعلق انٹیلیجنس سے ہے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ مطلب اسے ہاتھ مت لگاؤ۔ جی، چاہے یہ دباؤ تھا یا نااہلی، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مجرم کو استثنا دے دیا گیا اور انصاف کا خون کر دیا گیا۔ اور پھر 10 سال بعد جولی کے براؤن کی تحقیقاتی سیریز شائع ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا عوامی رد عمل فوری اور شدید تھا؟ بہت شدید۔ براؤن کی رپورٹنگ نے جیسے ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس نے نہ صرف ایپسٹین کے جرائم کو دوبارہ زندہ کیا، بلکہ اس نے اس خفیہ پلی ڈیل اور اس میں شامل تمام کرداروں کو بھی سب کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ صحیح۔ یہ کہانی صرف میامی تک محدود نہیں رہی، بلکہ نیو یارک ٹائمز سے لے کر دنیا بھر کے میڈیا نے اسے اٹھایا۔ سوشل میڈیا پر ایک تحریک شروع ہو گئی۔ لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ بھئی امیر اور غریب کے لیے انصاف الگ الگ کیوں ہے؟ اور اس عوامی دباؤ کا کوئی ٹھوس نتیجہ نکلا؟ کیا کچھ بدلا؟ جی بالکل۔ اس عوامی غصے نے نیو یارک میں وفاقی پروسیکیوٹرز کو مجبور کیا کہ وہ اس کیس کو دوبارہ کھولیں۔ جولائی 2019 میں ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار الزامات پہلے سے بھی زیادہ سنگین تھے، جنسی اسمگلنگ اور سازش۔ جی، اور اس بار کوئی سویٹ ہارٹ ڈیل نہیں ہونی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آخر کار متاثرین کو انصاف ملے گا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک اور پراسرار موڑ آتا ہے۔ گرفتاری کے صرف 1 ماہ بعد اگست 2019 میں ایپسٹین اپنی جیل کی کوٹھڑی میں مردہ پایا جاتا ہے۔ سرکاری طور پر اسے خودکشی قرار دیا جاتا ہے۔ کیا کتاب اس پر کوئی روشنی ڈالتی ہے؟ کتاب براہ راست کوئی نتیجہ نہیں نکالتی، لیکن یہ ان تمام شکوک و شبہات کو سامنے لاتی ہے جو اس کی موت کے گرد گھوم رہے ہیں۔ جیسے؟ دیکھیں، وہ امریکہ کی سب سے محفوظ جیلوں میں سے ایک میں قید تھا۔ اسے سوسائیڈ واچ پر رکھا گیا تھا، پھر ہٹا دیا گیا۔ جس رات اس کی موت ہوئی، اس کے سیل کے باہر کیمرے خراب تھے، گارڈ سو رہے تھے۔ ارے! یہ سب باتیں مل کر ایک بہت ہی مشکوک تصویر بناتی ہیں۔ اس کی موت نے ان گنت سوالات بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیے، خاص طور پر یہ کہ اس کے جرائم میں کون کون سے طاقتور لوگ شریک تھے۔ اور یہ سوال آج بھی جواب طلب ہے۔ لیکن ایپسٹین کی موت کے بعد کیا اس کے نیٹ ورک کے دوسرے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ خاص طور پر اس کی ساتھی گھسلین میکسویل کا کیا بنا؟ ہاں، یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ ایپسٹین کی موت کے بعد تحقیقات کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا۔
گزلین میکسویل جو سالوں سے غائب تھی، اسے 2020 میں گرفتار کیا گیا۔ اس پر ایپسٹین کے لیے لڑکیاں بھرتی کرنے اور اس کے جرائم میں مدد فراہم کرنے کے الزامات تھے۔ اسے بعد میں سزا بھی ہوئی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ صرف ایک شخص کا کام نہیں تھا، بلکہ ایک پورا نیٹ ورک کام کر رہا تھا۔ جب ہم ان تمام واقعات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کہانی ہمیں انصاف کے نظام کے بارے میں کچھ بہت تلخ سچائیاں بتاتی ہے۔ یہ صرف ایک کیس نہیں، بلکہ ایک آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ دولت اور اثر و رسوخ قانون کو کیسے توڑ مروڑ سکتے ہیں۔ بالکل، یہ کیس اس بات پر زور دیتا ہے کہ نظام میں بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی اور اہم اصلاح پروسیکیوٹر کے دفتر میں شفافیت لانا ہے، پلی ڈیلز کے معاملے میں خاص طور پر پلی ڈیلز کے معاملے میں۔ یہ جو امریکی نظام کا ایک اہم حصہ ہیں، یہ خفیہ کمروں میں نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں متاثرین کے حقوق کا خیال رکھنا لازمی ہونا چاہیے۔ دیکھیں، پروسیکیوٹرز کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں، اور جب یہ اختیارات بغیر کسی جواب دہی کے استعمال ہوں تو ایپسٹین جیسے کیسز جنم لیتے ہیں۔ تو کیا اس کیس سے کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے؟ کیا اب انصاف کا نظام متاثرین کے لیے پہلے سے کچھ بہتر ہے؟ کچھ حد تک ہاں۔ اس کیس نے متاثرین کے حقوق کے بارے میں عوامی بیداری کو بہت بڑھایا ہے۔ اب لوگ پلی ڈیلز اور پروسیکیوٹرز کے فیصلوں پر زیادہ سوال اٹھاتے ہیں، اور جولی کے براؤن کی صحافت نے دوسرے صحافیوں کو بھی حوصلہ دیا ہے کہ وہ پرانے اور نظر انداز کیے گئے کیسز کو دوبارہ کھولیں۔ لیکن اصل چیلنج اب بھی باقی ہے۔ جی، اصل چیلنج اب بھی باقی ہے۔ کیا یہ تبدیلیاں صرف ہائی پروفائل کیسز تک محدود رہیں گی، یا عام آدمی کے لیے بھی انصاف تک رسائی آسان ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو چند باتیں بہت واضح ہیں۔ ایک طرف طاقت کا وہ غنونا استعمال ہے جس نے ان گنت زندگیاں تباہ کیں، دوسری طرف انصاف کے نظام کی وہ ناکامی ہے جس نے مجرم کو سزا دینے کے بجائے اسے تحفظ فراہم کیا، اور ان سب کے درمیان تحقیقاتی صحافت کی وہ طاقت ہے جس نے آخرکار سچ کو عوام کے سامنے لا کھڑا کیا۔ جولی کے براؤن کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر ارادہ پختہ ہو تو ایک شخص بھی پورے نظام کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ گفتگو ہمیں بہت اہم اور شاید تھوڑے غیر آرامدہ سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ایپسٹین کیس نے ثابت کر دیا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر نہیں ہیں۔ طاقتور اور با اثر لوگوں کے لیے اکثر راستے نکل آتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بحیثیت معاشرہ ہم ایسے کون سے ٹھوس اقدامات کر سکتے ہیں جس سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انصاف واقعی اندھا ہو، اور کسی کا بینک بیلنس یا اس کی فون بک میں موجود نام اسے قانون سے بالاتر نہ بنا سکے۔